بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیثیں اگرچہ ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن جب بہت ساری احادیث جو ہے جمع ہو جائیں تو ان کے ضعف میں کمی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال حدیثیں جو ہے موجود ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اتنے کسی اور مہینے میں آپ روزے نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں مہینہ ہے، لوگ جو ہے اس سے غافل ہیں، یعنی اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رب العالمین کی طرف جو ہے اس مہینے میں اعمال لے جائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ رب العالمین کے بارگاہ میں جب میرے اعمال لے کر جائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ کس مہینے کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کے روزے ہیں جو رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، یعنی رمضان کی عظمت اور اس کی تعظیم کی وجہ سے شعبان میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی فرماتی ہیں کہ ما رأیتہ یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 مہینے پے در پہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو بہرحال شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ تو جو روزہ رکھنا چاہے شعبان کے مہینے میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ باقی اس میں جو ہے شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے، وہ بھی عظمت والی رات ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن بہرحال حدیث میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ آتا ہے اس رات کا، جس کو 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک ومشاحن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور جو کینہ رکھتا ہے، یعنی آپ کسی کے متعلق بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لائے، وقال هذه لیلۃ النصف من شعبان، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے قیدیوں کو رہا فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا يَنظُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ وَلَا إِلَى عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ۔ یہ 6 اشخاص کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، ان کی مغفرت نہیں کرتا اگر یہ توبہ نہ کرے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ وہ 6 نام آپ نے گنوائے ہیں، 6 اشخاص۔ اس میں فرمایا کہ ایک مشرک ہے، دوسرا فرمایا کہ جو کینہ رکھنے والا ہے، اور تیسرا جو ہے فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اور چوتھا فرمایا کہ جو اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے۔ یہ مردوں کے متعلق ہے کہ ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جو اپنی پاجامے کو، پتلون کو یا کوئی شلوار پہنا ہوا ہو تو اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں ڈالتا۔ تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی شلواریں وغیرہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اور عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلواروں کو، ٹخنوں کو چھپائیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے برعکس معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عورتیں تو اتنی مختصر شلوار کہ وہ ان کے ٹخنے نظر آتے ہیں، اتنی چھوٹی شلواریں پہنتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے کہ جس طرح حدیث میں ہے کہ عورتیں اپنی شلوار اتنی لمبی پہنیں کہ وہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، اور مرد جو ہے وہ ٹخنے ان کے ظاہر ہو رہے ہوں۔ تو فرمایا کہ جو اپنے ٹخنوں کے نیچے شلوار کو رکھتا ہے اور ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اور فرمایا کہ جو ہے اپنے والدین کا نافرمان، 5واں شخص جو اپنے والدین کا نافرمان، اور 6واں شخص فرمایا ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے کا عادی ہو۔ ان 6 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرتا۔ باقی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس رات میں ایک موقع پر، ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے فرمایا یا عائشہ، یا یہ فرمایا یا حمیرہ، جب آپ محبت سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے تو فرماتے یا حمیرہ۔ تو بہرحال راوی کو شک ہے کہ آپ نے یا عائشہ فرمایا یا حمیرہ فرمایا، اور فرمایا اتدرینا ایو لیلۃ ہادی، کہ عائشہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ فیغفر للمستغفرین، جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، ویرحم للمسترحمین، اور جو اللہ سے رحم طلب کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں، اور وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اور جو اہل حقد یعنی آپس میں دشمنی رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان کے معاملے کو اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، ان کی طرف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ تو لہذا اس وجہ سے ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، کسی کے متعلق جو ہے دشمنی یا بغض دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 15ویں جو شعبان کی رات ہے یہ بھی فضیلت والی رات ہے، اس میں آدمی جو ہے توبہ استغفار کرے، عورتیں بھی جو ہے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں،
اور رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا 15 دن کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے بابرکت مہینہ، اس مہینے کی خیریں، برکتیں، سعادتیں، رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگنے کا مہینہ ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ اس کی خیریں اور برکتیں ہم لوٹنے والے بن جائیں۔ تو یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پہ یہ رات بھی اللہ نے اسی مقصد کے لیے دی کہ ہم جو ہے پہلے سے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ سے پاک کروا لیں، تاکہ یہ مہینہ جب شروع ہو رمضان کا تو اس میں ہم پہلے سے پاک و صاف ہو جائیں اور خوب اللہ کی رحمتیں ہم جو ہے حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال یہ اس مہینہ کے متعلق چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس رات کے متعلق۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ خرافات ہوتے ہیں اس رات میں تو ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے اس رات میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو حدیثوں کے اندر نہیں آتے، وہ اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں اپنائے ہوئے ہیں۔ جیسے لوگ حلوہ بناتے ہیں، اب حلوے کا کوئی حدیث میں تذکرہ نہیں آتا کہ اس رات میں یا 15ویں دن شعبان کی 15ویں تاریخ کو حلوہ بنایا جائے۔ یہ اپنی طرف سے جو ہے دین میں اضافہ ہے اور ایک بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں لوگ، چراغاں کرتے ہیں، تو لہذا چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا یہ ویسے جو ہے گناہ کے کام ہے، اور خاص طور پہ اس رات میں کریں تو وہ تو اللہ سے اور محرومی کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ یہ تو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اس کی توبہ کرنا، یہ وہ رات ہے۔ اور چہ جائے کہ اس میں چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ تو بہت ہی سخت محرومی کی بات ہے، یہ سب ناجائز کام ہے۔ اور ناجائز جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنا، قرآن میں اس کو شیطان کے بھائی کا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناجائز جگہوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ حلوہ وغیرہ یہ جو ہے یہ کوئی اس رات میں یا اس مہینے میں پکانا کہیں کسی جو ہے سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ جو ہے تابعین سے، نہ بزرگان دین سے، یہ ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایجادات ہے۔ اور پٹاخے پھوڑنا تو یہ تو بہت ہی گناہ کی بات ہے، کافروں کا شیوہ ہے۔ کافر جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب ہیپی نیو ایئر آتا ہے، یہ کافروں کی خوشی کی رات ہوتی ہے، تو وہ اس میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہاں پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ خوشیوں کے اندر نہ کوئی ایسی رات میں پٹاخے پھوڑنا جیسے کہ شادیوں میں پھوڑے جاتے ہیں، یہ سب ناجائز حرکتیں ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی، اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، اس کی بھی حقیقت سن لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں پوری زندگی میں، اپنی مبارک زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے، وہ بھی خاموشی سے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے ساری زندگی میں ایک دفعہ قبرستان چلا گیا، وہاں دعا مانگ لی جا کر، تو سنت پوری ہو گئی۔ ہر سال جانا اور پھر وہاں قبرستان میں عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے، تو ویسے عورتوں کی جو ہے ممانعت ہے قبرستان جانے پر، اور وہاں جا کے چراغاں کرتے ہیں۔ چراغاں کرنے کی بھی ممانعت آتی ہے حدیث میں کہ قبرستان میں ایسے چراغاں نہ کیا جائے۔ تو یہ سب جو ہے اس میں خرافاتی کام ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس موقع پہ قبرستان بھی نہیں جانا چاہیے کہ وہاں پر بہت سارے ایسے گناہ کے کام ہوتے ہیں کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے جو کہ ناجائز حرام ہے، لیکن اس میں عورتیں بھی جاتی ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بس توبہ استغفار کرے اور مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے۔ اور باقی جو روزہ رکھتے ہیں 15ویں شعبان کے بعد جو آتی ہے رات، دن جو آتا ہے، تو
تو اس میں جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی حدیث میں صرف ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، تو بہرحال جو ہے وہ کوئی سنتوں سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اس نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو لہذا جو ہے تو اسی شعبان کی نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو میں بھی روزہ رکھ لوں، تو اس نیت سے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15ویں تاریخ کی نیت کر کے اور سنت سمجھ کے روزہ رکھا جائے تو وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے، یا 13، 14، 15 جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، آپ ان 3 دن میں روزہ رکھتے تھے، اس نیت سے رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص 15ویں تاریخ کو اور سنت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں میں نے اس مہینے اور اس رات سے متعلق آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس مہینے کی جو حقیقت ہے اور جو فضیلت ہے وہ عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خرافاتی کام ہے اور رواج میں جو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جو احادیث میں ثابت نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔